اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ قصص آیت نمبر 47 ہے جی، غالباً 47 ہی ہے، ہاں نہیں 48 جی، 48 نمبر آیت سے ہے جی، ہاں جی 47 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں پر اپنی حجت کو تمام کیا تھا۔ یہ ہم سن آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں رسول بھیجتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جھونکے جائیں، کفر کے سبب جہنم میں جھونکے جائیں، تو وہ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب، کوئی تیرے احکامات پہنچے نہیں تھے، تو آپ ہمیں کیوں آگ میں جلا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ اس لیے آخری رسول بھیج دیے ہیں۔ اب قیامت کے دن یہ عذر کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ بھئی میرے پاس رسول نہیں آیا، یا اللہ کا حکم نہیں آیا، یا اللہ کا کوئی کتاب نہیں پہنچی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن قیامت تک رہے گا جو اللہ کی کتاب ہے، تو یہ اب حجت تمام ہے سب کے اوپر۔ اچھا جی، جب یہ بات کفار کو پہنچی نا، تو یہود نے نا ایک بہانہ ڈال دیا۔ اب یہی ایسے بدبخت لوگ تھے کہ یہ حج کو قبول کرتے نہیں تھے، رکھنے اور سوال میں سے سوال نکالتے تھے۔ اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا اعتراض کر دیا۔ کیا اعتراض کیا وہ سننے والا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پس جب آ گیا ان کے پاس حق، یعنی کہ قرآن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر اللہ کی طرف سے سچے رسول بن کر آ گئے، قالوا، اب یہ کہتے ہیں، لولا اوتیا، کیوں نہیں ہمیں دیا گیا، مثل ما اوتیا موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ نے اعتراض کر دیا، بھائی موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا دیا گیا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، وہ ہاتھ جیب بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، تو معاذ اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں کیوں نہیں دی گئیں؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض کر دیا۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سنو، اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا جو سانپ بن جاتا تھا اور چمکیلا ہاتھ ہو جاتا تھا، تو سنو، اولم یکفروا، تب پھر کیوں کفر کیے گئے، بما اوتی موسیٰ، جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے یہ چیزیں موسیٰ کو دی گئی تھیں، اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تو تمہارا اعتراض تب ہوتا نا کہ موسیٰ کو ہم نے ڈنڈا بھی دیا اور ہاتھ بھی دیا، تو اس کے بعد سارے ہی مسلمان ہو جاتے، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کون سا ان معجزات پر یقین کر لیا تھا؟ وہ تو تب بھی کافر ہی رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب دیا، بلکہ یہ کہا کہ قالوا، کہ تم ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا، سحرانی، یہ جادو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تظاہرا، جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، یعنی موسیٰ اور ہارون کو تم نے جادوگر تک کہہ دیا۔ ان کو یہ معجزے ملے، ایمان لانے کے بجائے تم ظالموں نے تو ان کا انکار بھی کیا اور اوپر سے ان کا جادوگر کہہ دیا، اور یہاں تک کہا وقالوا، اور کہا انا، بے شک ہم، بکل، موسیٰ کا سارا کافرون، انکار کرتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کا بھی انکار کیا، ہم نے موسیٰ کے معجزوں کا بھی انکار کیا، ہم نے توریت کا بھی انکار کیا، تم ایسے برے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزے نہیں دیے گئے، اگر دیے جاتے تو آج تم یہی کچھ کہہ رہے ہوتے جو موسیٰ کو اس کی قوم نے، جو ہے فرعون کی قوم نے کہے تھے۔ اچھا جی، یہ جواب اللہ نے دیا۔ پھر دوسرا جواب اللہ نے دیا، اچھا، قل فأتوا، اے نبی ان سے کہہ دیں، لے آؤ، بکتاب، ایک ایسی کتاب، من عند اللہ، جو اللہ کے پاس سے ہو، ہوا اہدا، جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں سے۔ کن دونوں سے جی؟ قرآن اور تورات سے۔ یعنی کہ اے کفار، اے یہودیو، پھر تم یوں کرو، اللہ کے پاس جاؤ
اللہ کے پاس جا کر ایسی کتاب اللہ سے لے آؤ جو قرآن اور توریت دونوں سے کیا ہو جی بہتر ہو، ٹھیک ہے، اتبعہ کہ جس کی تم اتباع کرو، ان کنتم صادقین، اب اگر اپنے کہنے میں سچے ہو تو بتائیں توریت اور قرآن سے بڑھ کر کون سی سچی کتاب ہونی ہے؟ ایسی کتاب ہے قرآن جو قیامت تک کے آخری انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ کوئی انسان قیامت تک، آج میں اور آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کسی پہلو میں ہمیں بے ہدایتہ چھوڑا ہوا ہے، قیامت تک کے انسان کے لیے یہ ہدایت یافتہ کتاب ہے۔ تو تم جاؤ اللہ کے پاس، پھر اور کتاب کوئی لے آؤ۔ تو یہ ایک ان کو ان کے جواب دینا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں سے بڑھ کر کون سی؟ توریت بھی اللہ کی کتاب تھی جو اللہ کے سچے نبی پر اتری، رسول پہ اتری، قرآن بھی سچی کتاب ہے جو اللہ کے سچے رسول پر اتری۔ ہاں، اب اللہ نے ان کی بیماری کا تذکرہ کیا، انہیں تکلیف کیا ہے، یہ ایسا اللہ نے کہا ومن اضل، اور کون ہے جو گمراہ ہوا، ممن اتبع، اچھا ہاں وہ فإن لم يستجیبوا، پس اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں، ٹھیک ہے، فعلم، خوب جان جائیں، انما سوائے اس کے یتبعون، یہ اتباع کرتے ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات نفس کی، ان کے پاس آپ کو جھٹلانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے، جھوٹے شیطان کی ابتداء کرتے ہوئے، اپنے نفسی خواہش کی اتباع کرتے ہوئے اے نبی آپ کی یہ بات نہیں مان رہے۔ تو سنیں، ومن اضل، کون ہے جو گمراہ ہوا، ممن اتبع، کہ جس نے اتباع کی، ہواہ، خواہشات نفس کی، بغیر ہدی من اللہ، جو بغیر ہدایت کے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہدایت کو چھوڑ کر جس نے نفس کی اتباع کی وہ گمراہ ہو گیا۔ نفس کیا جی؟ میرے اندر شیطان، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ ایک ہے شیطان، ٹھیک ہے، جو انسان کو برے کام کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دماغ میں خیال ڈالتا ہے اور انسان اسے کار گزرتا ہے۔ ایک ہے نفس، جس کے لیے الفاظ قرآن میں نفس امارہ آیا ہے، اسے خواہشات نفس کہتے ہیں۔ یہی خواہشات نفس جب پیدا ہوئی تھی، حابیل اور قابیل نے، آپ پیچھے سن کر آئے ہیں، اس نے پھر اسی یعنی کہ اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے اپنے بھائی کو کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ تو شیطان وہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ نہیں کرواتا، وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، ایک چیز، اور دوسرا جو انسان کا جو سب سے بدترین دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے، جو اس کی خواہش ہے، زیادہ دولت، زیادہ گھر۔ اب ظاہری بات ہے اس دنیا تو اتنی میسر آنی ہے جتنی اس کو ملے گی، اگر وہ زیادہ کی خواہش کرے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ مارے گا، کوئی قتل کرے گا، یہاں سے وہ۔ تو کبھی کبھار گناہ انسان شیطان کی وجہ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے، اور کبھی کبھار انسان گناہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے، جو اس کے اندر، جو اس کی ذات کو تسکین دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شیطان کی انٹروینشن نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کرتے گناہ خود ہیں تو ڈال شیطان پر دیتے ہیں، تو کرتے گناہ خود ہیں تو ڈال اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ میری بہن اچھا ہون آئی ہے نا میرے داڑ نے تھلے تکی، میں نو لڑکا اس کا میں دیکھی، میں اس کا تماشا بنا دوں گا، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی دے گیا اپنے باپ میں سے، تو جو مرضی کر فلاں، یعنی اس طرح یہ صرف اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جس نے اتباع کی اپنے نفس سے کی تو وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اور سنیں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم کو جو یہ ظلم کرے، ایسے ظالمین قوم کو کہ جو اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے حدوں کو پھلانگ جائیں، اللہ ان جیسوں کو ہدایت نہیں دیتا ہوتا جی۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں نا، ان کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، البتہ تحقیق پے در پے ہم نے بھیجے، لَهُمُ الْقَوْلُ، ان کے اوپر اپنے قول یعنی احکامات۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی پے در پہ ان پر احکامات اتارے، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں،
صحف ابراہیم کی شکل میں، ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے احکامات پے در پے لوگوں پر اتارے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحتیں پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے ہر انسان کے دور کے اوپر۔ نوح علیہ السلام کے دور سے یہ سارے واقعات آپ سنا ہے نا، کہ سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ ہے پے در پہ کیا کرنا، لوگوں تک احکامات کو پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں پہنچا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ان اہل کتاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ تحسین فرما رہے ہیں کہ جو پہلے کیا تھے جی، یا یہودی تھے یا نصرانی تھے، لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اقرار کیا تو ان لوگوں نے سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے مسلمان ہوئے۔ یہودی تو بہت کم ہیں، 10 بھی نہیں ہیں، لیکن کیا ہے، عیسائی وہ بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا، الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب نازل فرمائی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے ہم نے اہل کتاب کو کیا کیا، ہم نے ان پر کتاب اتاری، ہم بہ یؤمنون، وہ پہلے بھی ان پر ایمان لاتے تھے، یعنی کہ ایسے اہل کتاب کہ جو تورات، زبور اور انجیل پر ایمان لاتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر تلاوت کیا گیا، کون جی، قرآن تلاوت کیا گیا، قَالُوا آمَنَّا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئی بھی اس قرآن کا، إِنَّهُ الحق، یہ حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا، بے شک ہم، من قبل ہی مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہوئے۔ کیا مطلب جی، پہلے کیا مسلمان تھے، جب قرآن کی شریعت کا ان کو علم نہیں تھا تو یہ تورات اور زبور کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اللہ نے ان کو مسلمان کہا۔ اور جب انہیں پتہ چلا محمد کریم مبعوث ہوئے ہیں اور قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے فوراً اللہ کا حکم مانتے ہوئے کس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، قرآن کے مطابق، اور اتباع کس کی شروع کر دی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے کہا، جب انہوں نے کہا تو ان کا انعام بھی ذرا سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا اولئک یؤتون اجرہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اجر دیں گے، مرتین، 2 گنا۔ 2 گنا کا مطلب کیا جی، اگر میں اور آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت میں 1 محل دے گا تو ان کو 2 ملیں گے، 2 گنا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی ایک نعمت سے نوازا، ان کو 2 نعمتیں ملیں۔ یہ اتنے بڑے ہیں، یہ عبداللہ بن سلام، صعبہ بن سالکہ بن صعبہ، اس طرح کچھ کر کے 9 ایک نام ہیں، 10 بھی نہیں ہیں یہود میں، لیکن عیسائیوں میں کیا ہیں جی، ڈھیر سارے ہیں۔ اور دیکھیں 7واں سپارہ پڑھ کر آئے نجاشی کے بارے میں، وَإِذَا سَمِعُوا، پورا واقعہ اترا کہ جب نجاشی نے جملہ سنا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اس نے کہا آمنا، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ نے ان کی تحسینیں، اب قیامت تک یہ کتاب ہے، قیامت تک ان کے تذکرے رب نے محفوظ کر دیے ہیں۔ دنیا میں قیامت تک عزت ہوگی، جس طرح فرعون کی قیامت تک ذلت ہے قرآن میں، ان جیسوں کی قیامت تک رب نے عزت، اور آخرت میں دگنے اجر سے اللہ ان کو اتارے گا۔ اور اللہ نے وجہ بتا دی، کیوں، بیما صبروا، کہ یہ صبر کیا۔ صبر کیسے کیا جی، عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی ان کی بہت عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام کی۔ جب یہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے نا ایک چال تدبیر کی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پردے کے پیچھے چھپتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی یہودی آئیں گے نا، ان سے ذرا میرے بارے میں پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہوا، یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کون ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہمارا بڑے پائے کا عالم ہے، اس کو تورات، زبور زبانی یاد ہے، اور خالی عالم نہیں، بڑا زاہد اور متقی انسان ہے جی عبداللہ بن سلام جی۔ اللہ کے نبی کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے، انہوں نے کہا وہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو عبداللہ بن سلام پردے سے نکلے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ابھی وہی جو یہودی عبداللہ بن سلام کی تعریف کر رہے تھے، کہا تجھ جیسا بدبخت انسان کو۔ تو اللہ نے کہا ان باتوں پر انہوں نے کیا کیا، صبر کیا۔ بعد میں ان لوگوں نے، آپ کا کیا خیال ہے، ان کے ساتھ ہیپی لائف گزاری ہوگی؟
ان کے لیے زندگیاں تنگ کر دی گئی تھیں، ایسے اہل کتاب یہودیوں کی جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے اوپر چالیں چلانا، ان کے اوپر بڑے انہوں نے ان کو اتنی تکلیفیں دینا شروع کر دیں، تو اللہ نے کہا ان کے صبر کی بنا پر ان کو ایک اجر ملا، اور دگنا اجر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ، یہ ٹال دیتے تھے اچھائی کے ساتھ السیئات، ان کی برائی کو۔ وہ کافر، وہ یہودی ان کے ساتھ برائیاں کرتے تھے، یہ الٹا ان سے اچھائیاں کرتے تھے۔ یہ دو نیکیاں رب کو اتنی پسند آئی، ایک صبر اور ایک برائی کا معاملہ اچھائی کے ساتھ دینا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر انہوں نے پہلے پیسے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہوتا تھا یہ خرچ کرتے تھے کسی اور موقع پر، اب انہوں نے اپنے سارے معاملات جو خرچ کرنے والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی سر بلندی میں جو ہے نا وہ خرچ کر دیے۔ تو یہ ہے ان کی تحسین، اور اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ان جیسے لوگ قیامت کے دن دوبارہ نہیں آئیں گے، حقیقتاً یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضو، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا ایمان اور ان کی رفاقت آخرت کے دن جو ہے نا جنت میں ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ فرما دے، آمین۔